السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج ہم دیکھیں گے والدین کے لیے دعا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یعنی کہ اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ جب ہم چھوٹے تھے، اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں آنے سے پہلے جب ہم ہماری ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم ان کے لیے کتنی مشکلیں، کتنی ڈیفیکلٹ اور کتنی ساری چیزیں کو برداشت کرنے، صبر کرنے کے بعد ہم اس دنیا میں ایسے ہی ہم اس دنیا میں نہیں پیدا ہو چکے اور ایسے ہی ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے ہمارے والدین کے بغیر، ان کی محنت کے بغیر، ان کے سیکریفائس کے بغیر، ان کے پیار اور محبت کے بغیر تو ہم اس دنیا میں ایسے ہی نہیں آئے، ہم ایسے اتنے بڑے نہیں ہو گئے۔ تو ہمارا والدین پر فرض ہے، ہمارے والدین ہمارے لیے ہمارا حق ہے ہمارے والدین پہ، اور ہمارا فرض ہے ہم والدین کی فرما برداری کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیرنٹس کی یعنی کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو ہمیشہ اپنے والدین کو خوش رکھے، ان کو راضی رکھے اور ان کی خدمت کرے، ان کی بات کو مانے۔ ابھی دیکھیں یہاں ان کی بات سے مطلب یہاں پر اگر جو بھی وہ اچھا کام کرنے کے لیے کرے کہیں، ٹھیک ہے، کرنا ہے ہم نے، اگر ہم نے صرف وہی کام سے، وہی بات سے انکار کرنا ہے جو اللہ اور رسول کے خلاف ہو، کوئی غلط کام کرنے یا پھر غلط چیز کو کرنے کے لیے کہیں، تب آپ نے بالکل بھی اپنے پیرنٹس کی فرما برداری نہیں کرنی، ان کی بات کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے بس ان کی وہی بات کو فالو کرنا ہے جو وہ صحیح کہہ رہے ہو، اچھی ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ان کی بے عزتی کریں، ان کو ڈس ریسپیکٹ کریں کہ وہ ہمیں غلط کام کو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نے پیار سے پیش آنا ہے ان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جیسے انہوں نے ہمیں اپنے بچپن میں ڈیل کیا ہم نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی ڈیل کرنا ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ روڈ بیہیو کرتے، ہم بچپن میں چھوٹے تھے تب، تو کیا ہوتا ہمارا کیا بنتا اس وقت، تو ذرا سوچیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کسی چیز کا غلط بتا دے تو شاید ان کو علم نہیں ہے، تو آپ کو علم ہے اس چیز کا، تو آپ ان کو سمجھائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو توفیق دے، ہدایت دے، جیسے آپ کو دی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم پیرنٹس سے بحث کرنے لگ جائیں اور ان کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ بہت سے لوگ ایسا غلطی کرتے ہیں کہ جب ان کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اگر ان کے پیرنٹس اس طرح اتنے دین پہ نہیں ہے اور شرک میں بدعتوں میں مبتلا ہے، تو وہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر آپ کے پیرنٹس کے پاس اتنا دین ہے، اتنا علم ہے جو آپ کو اللہ نے ہدایت دی، اگر وہ آپ کے پیرنٹس کے پاس ہوتی تو کیا آپ کے پیرنٹس آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ بالکل نہیں، کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ ان کو سمجھاتے ہیں، بچہ ان کا کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بری عادتوں میں مبتلا ہو، کبھی وہ ان کو کسی بھی راہ پر نہیں چھوڑتے، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ کیوں نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بھی ہو، لوگ اپنے بچے کی کتنی ہی برائی کر لے گھر میں، لیکن کسی اور کے منہ سے وہ اپنے بچے کی برائی نہیں سن سکتے، جبکہ فنا کہ ان کا بچہ برا ہو تبھی بھی وہ برائی برداشت نہیں کرتے۔ تو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور شادی کے بعد تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے لوگوں کی، کیوں ان کے بیویاں، آف کورس اسلام میں بیوی کا حق الگ ہے، ماں کا الگ ہے، لیکن جو ہمارے پیرنٹس ہمیں جتنی محبت ہوتی ہے ہمیں بھی اپنے شوہر کے پیرنٹس سے اتنی محبت ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ ہمیں جتنی بھی محبت کر لے وہ ہم کو ان ریٹرن محبت نہیں کرتے، ہم سے ناخوش ہوتے ہیں۔ اگر دیکھیے، اگر میں آپ کو یہاں پر ایک بات سمجھاؤں، اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو کچھ بھی برا بھلا کہہ دے، کیا آپ ان سے ناراض ہو کر بات کرنا بند کر دیتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر وہ آپ کو کچھ برا کہہ دے تو کیا آپ ان سے لڑنے بحث کرنے لگ جاتی ہے؟ نہیں کرتی نا۔ اگر آپ کی ماں نے آپ کو کچھ برا کہہ دیا یا پھر کسی کے سامنے آپ کی شکایت کر دی، تو کیا آپ کی ماں کی شکایت کسی سے کرتے ہیں؟ ہم کبھی اپنے پیرنٹس کی شکایتیں ایسے نہیں کرتے کسی کے سامنے۔ 1% کوئی ہوگا جو اپنے پیرنٹس کی شکایتیں دوسرے سے کرتا ہوگا۔ دیکھیے ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے جتنے امپورٹنٹ ہیں، جتنی عزت اور قدر ہم ان کی کرتے ہیں ہمیں دنیا میں موجود ہر ایک پیرنٹس، ہر ایک انسان کی اتنی قدر کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور رسول، اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، رسول کی سنت کو فالو کرتے ہیں، تو ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ ہر انسان کے ساتھ ہمدردی والا بیہیویئر ہونا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ کیسے بھی پیش آئے، ہمارا بیہیویئر ہمیشہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، اچھے سے پیش نہیں آئے، تو وہ ان کا کیریکٹر ہے، ہمارا کیریکٹر نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی پھر ہم بھی کرنے لگ جائے، ایسے نہیں ہوا تھا۔
ہم مسلمان ہیں, ہمیں علم کی توفیق دی ہے اللہ نے, ہم ہدایت پر ہے, ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو ہمارا کیسا ہونا چاہیے بیہیویئر؟ آپ سوچیں, ہر ایک انسان کے ساتھ ہمارا کائنڈ بیہیویئر ہونا چاہیے, ہر ایک کے پیرنٹس کے ساتھ نا بہت ہی اچھا بیہیویئر ہونا چاہیے ہمارا. جیسے ہمارا پیرنٹس کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے نا, سب کے پیرنٹس کے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ساس سسر بھائی کیا, سمجھ نہیں آتی. وہ آپ کے پیرنٹس, آپ کے شوہر کے پیرنٹس ہیں وہ. اگر آپ ان کے شوہر کے پیرنٹس کی عزت کریں گی تو وہ بھی آپ کے پیرنٹس کی عزت کریں گے. ہمیشہ دوسروں کو عزت دینا سیکھے. جب ہم دوسروں کو عزت دیتے ہیں نا, ہماری عزت اللہ کے یہاں بہت بڑھ جاتی ہے, اور دنیا میں بھی آہستہ آہستہ کر کے نا ہمارا رتبہ بڑھ جاتا ہے. ہم لوگ یہ بات کو نہیں سمجھتے, اور نہ بہت سے لوگ یہیں سے نہ اتفاقی لڑائی جھگڑے بتانے کیا کیا کرتے ہیں. آپ لوگ اس چیز سے واقف ہیں. کبھی بھی کوئی بھی رشتہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا, اس کو نبھانے کی پوری کوشش کرے, دل سے نبھائے اور اللہ کے لیے نبھائے, اللہ کی رضا کے لیے نبھائے. اللہ نے آپ کو رشتے دیے ہیں اس لیے نبھائے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں, پیرنٹس سے نا بالکل بھی سراسا بیہیویئر بالکل بھی نہ کریں, روڈ بیہیویئر کرنا, ان کے ساتھ جھگڑنا, ان کے ساتھ کرنا, ان کو یہ کہنا کہ آپ لوگ اولڈ فیشنس ہو, آپ کو فیشن کا نہیں پتہ, آپ کو کھانے کا طریقہ نہیں پتہ. بہت سے لوگ نا اس طرح کی بدسلوکی کرتے ہیں. جب وہ ماڈرن زمانے میں آ گئے ہیں تو وہ ان کو خود اپنے پیرنٹس اولڈ فیشن, اگر ان کو کوئی چیز پتہ نہیں ہے تو ان کو سکھائے سمجھائیں, جسے آپ کو انہوں نے سکھایا سمجھایا. ہر چیز آپ نے پیدا ہوتے ہی نہیں سیکھ لی نا, آپ نے گوگل سے نہیں سیکھ لی, یوٹیوب سے نہیں سیکھ لی, آپ نے موبائل فون سے نہیں سیکھ لی, آپ کو آپ کے پیرنٹس نے سکھایا ہے, ٹیچ کیا, تبھی تو ہم یہاں پر آئے ہیں. تو بہت سے لوگ نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیرنٹس میں غصہ نکالنے لگتے کہ پیرنٹس نے ہمیں یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, آپ لوگ غریب کیوں ہیں. اس طرح کی نا بہت سے چیزیں ان کو بول کر نا ہرٹ کرتے ہیں. اگر یہی چیزیں آپ کے بچے اگر ان فیوچر آپ کے ساتھ کریں گے تو کیسا ہوگا, ضرور اس بات پہ سوچیں. اور دیکھیں, امیر غریب یہ سب تو سائڈ میں رکھیے, پیرنٹس کا ہونا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کبھی یتیم کی طرف دیکھے اور جس کے پیرنٹس نہیں ہیں ان کے پاس جا کر دیکھے, ان کا دکھ پوچھے. جس کے پیرنٹس نہیں ہیں, امیر ہو یا غریب ہو, آپ کے پاس پیرنٹس ہے, جیسے بھی ہو آپ کے پاس پیرنٹس ہے, تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. کبھی یتیم کے پاس جا کر دیکھے, ان کے ساتھ لوگ کیسے پیش آتے ہیں, ایسے پیش آتے ہیں جیسے کہ ان پر وہ کہتے ہیں نا صدقہ و زکوٰۃ دیا جاتا ہے. ان سے کس طرح سے بیہیو کیا, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کے دکھ درد کو سمجھ کر نا ان سے کائنڈ بیہیویئر کرتے ہیں. ہمارے آس پاس ہی دیکھ لیں, ہمارے خاندان میں, اڑوس پڑوس میں کیسے ان کے ساتھ سلوک کیا, کوئی عزت نہیں ہوتی ان لوگوں کی, لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. تو پیرنٹس بہت بڑی نعمت ہے, جیسے بھی ہے وہ پیرنٹس ہے, اور اللہ کی طرف سے دیے گئے ہر رشتے ہم پر فرض ہے, اور ہم نے ان کے حقوق اچھے سے ادا کرنا ہے. ہم نے نہیں بنائے یہ رشتے, اللہ نے ہمیں تحفے میں دیے. اس دنیا میں ہم آئے تو ہمارے ساتھ یہ سارے رشتے اللہ نے پہلے سے جوڑ دیے. جو بھی کام اب ان کے لیے کریں گی, ہر ایک کائنڈ ورڈ, ایک اچھا سا جملہ بھی آپ ان کے لیے کہیں گی, تو پھر وہ ساری چیزیں نا آپ کی لائف میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی, آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پیرنٹس سے اچھے سے پیش آئے. دیکھیں, جب بھی آپ کے پیرنٹس بلائے تو جی امی جی ابو اس طرح کہیں, ان سے اچھے سے بات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, کچھ ٹائم اسپینڈ کریں, ان کی باتیں سنیں. پیرنٹس کی دیے گئے نصیحتیں نا ہمارے لیے نا لائف میں کام آتی ہے. ہوں گے آپ بہت سے لوگ یہ کہیں گے ہمارے پیرنٹس تو ہے نہیں, وہ خود غلط راستے پہ ہوتے ہیں. بھائی, کچھ لوگوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں کچھ غلط. تو دیکھیں, کچھ لوگوں کے پیرنٹس جو غلط ہوتے ہیں نا, ان کے بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں, اور اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی ہوتی ہے. جب آپ کو ہدایت ملے تو آپ کا یہ حق ہے, یہ فرض ہے کہ آپ سامنے والے کو سمجھانے کی کوشش کریں, ان کو صحیح راستہ دکھائیں, ٹھیک ہے. اور پیرنٹس کے ساتھ نا پلیز کائنڈ بیہیویئر کریں, اچھے سے پیش آئے, بہت اچھے سے پیش آئے. چاہے وہ کچھ بھی کہیں, آپ نے ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے, نرمی سے بیہیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. ان کو ہماری ضرورت ہے, جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا بڑا کیا, ہماری ہر خواہش کو پورا کیا. اب یہاں کہیں گے ہماری ہر خواہش تو پوری نہیں, جتنی بھی ان کی کر سکتے تھے وہ لوگوں نے کیا. دیکھیے, پیرنٹس اپنی استطاعت سے زیادہ باہر ہمارے بچوں کے نخرے اٹھاتے, ساری چیزیں کرتے ہیں. تو آپ نے ان کو حق ادا کرنا ہے. پیرنٹس کی رضا میں ہماری رضا ہے, اللہ کی رضا ہے. تو اللہ کی خوشی کے لیے ہم دیکھیں, یہاں پر کسی کو امپریس نہیں کرنے آئے, ہم اس دنیا میں ٹیسٹ دینے کے لیے, امتحانات دینے کے لیے, جو رشتے اللہ نے ہمیں دیے ہیں اور ان کی عزت کرنے, ان کے فرض ادا کرنے کے لیے ہے. ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو سوچی سارا کچھ ہمیں مل گیا, دنیا اور آخرت دونوں مل گئی. تو پیرنٹس کو خوش رکھے, پیرنٹس کی دعاؤں میں نا
بہت تاثیر ہوتی ہے، ان کی دعائیں نا بہت جلدی قبول ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ ویسے ماں باپ کبھی اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے، لیکن جب آپ ان کو خوش کریں گے، ان کے ساتھ اچھے سے رہیں گی، تو ان کی جو دل سے دعائیں نکلیں گی نا، آپ کو دنیا اور آخرت میں نا کامیاب کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک دعا ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو، سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا، یعنی کہ روز قیامت کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ تمام مومنوں اور ہمارے والدین کو اس دن نا بخش دینا، سب کو معاف کر دینا۔ اور دیکھیے جس کے پیرنٹس گزر چکے ہیں، مرنے کے بعد جو ہمارے اعمال کام آئیں گے نا، وہ 3 اعمال ہیں۔ پہلا دیکھیں نیک اولاد، اگر اولاد نیک ہے تو اس کے لیے سمجھے دنیا اور آخرت دونوں جنت ہے اس کے لیے، کیونکہ نیک اولاد، اچھی اولاد رہے گی تو پیرنٹس کو دنیا میں ان کی وجہ سے جو آپ دیکھیے، اگر آپ پیرنٹس ہیں، بہت سے لوگ پیرنٹس ہوں گے، تو جب کوئی آپ کے بچے کی تعریف کرتا ہے، آپ کے بچے کی تربیت پر آپ کو انکریج کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے آپ کی کہ آپ نے بہت اچھی پرورش کی، تو آپ کتنا خوش ہوتی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب ہم خود دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو لائف میں آگے بڑھتے ہوئے، اچھا بنتے ہوئے، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نیک اولاد دی ہے۔ تو نیک اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان کے کیے ہوئے ہر اچھے اعمال کا اجر آپ کو روز قیامت تک ملتے رہے گا، ٹھیک ہے۔ خبر میں، حدیث میں آتا ہے کہ خبر میں جب جو ان کو جب اجر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ اجر کہاں سے آتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ تمہاری اولاد جو تمہارے لیے تمہارے جانے کے بعد جو نیک اعمال کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، بیکاز آپ نے ان کی اچھی پرورش کی ہے، اسی وجہ سے تو آپ کی اولاد نیک ہے، نیک کام کر رہی ہے، تو اس پر اس کا اجر ملتا رہے گا ان کو روز قیامت۔ تو گناہ جارے والے کام مت کرے، غلط کام بالکل نہ کرے، صحیح کام کرے، اچھے کام کرے، تاکہ آپ کے پیرنٹس کو اس کا اجر روز قیامت تک ملے، دنیا اور آخرت میں ملے۔ دوسرا ہے علم سکھایا گیا، یعنی کہ آپ نے کسی کو اچھا علم دیا ہے، یعنی کہ قرآن و حدیث پڑھایا ہے، ان کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے، ترجمہ سکھایا ہے، یا اچھی باتیں کی ہے، لوگ اس پہ جب تک عمل کریں گے، جب تک اس کو آگے پہنچائیں گے، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے نا، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرا ہے، آپ نے کنواں کھوا دیا، یعنی کہ پانی کہیں پر پانی جاری کروا دیا، کہیں مسجد لگوا دی، مدرسہ لگوا دیا، یا پھر اچھے نیک کام کر دیے، جیسے کہ درخت لگا دیے، کسی کے لیے گھر بنوا دیا، یتیم کے، ضرورت مند کے لیے، جو بھی آپ چھوٹے چھوٹے جو بھی یہ سارے کام آتے ہیں نا، جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہوتے ہیں نا، وہ سارا جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جیسے درخت لگا دیا تو درخت کے پھول سے، پھل سے، اس کے سائے سے جتنا فائدہ لوگ اٹھائیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ نے یتیم خانہ بنا دیا، اس میں رہنے والے لوگوں سے، جتنے بھی لوگ رہیں گے اس سے آپ کو جتنا، جب تک وہ رہیں گے، محفوظ رہیں گے، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ آپ نے مسجد بنوا دی، جتنے لوگ اس میں نمازیں پڑھیں گے، تلاوتیں کریں گے، اس کا اجر ملے گا۔ آپ نے قرآن ڈسٹریبیوٹ کر دی، حدیث کے بک ڈسٹریبیوٹ کر، جب تک لوگ اسے پڑھیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا روز قیامت تک۔ یہ سارے نا عمل کبھی بند نہیں ہونے والے، ایک بار کر دیے تو سمجھے وہ زندگی بھر آپ کے لیے چلتے رہیں گے۔ تو اس چیزوں کو فالو کرنے کی پوری کوشش کریں، پیرنٹس کے ساتھ بہت ہی اچھے سے پیش آئے۔ آپ بھی پیرنٹس ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بچوں کا بیہیویئر ہم پہ کتنا افیکٹ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے والدین کو 70,000 لوگوں میں شامل کرے جو بنا حساب کے جنت میں جائیں گے، ہم سب کو والدین کا فرمانبردار بنا دے، ہم سب کے والدین کو شرک و بدعت سے بچائیں، ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔